میں نے ان سے گوشہ محل اس لیے پوچھا کہ اس ملون کو اس کی بھاشا میں، اس کی زبان میں جس طریقے سے وہ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. سیاسی جمہوریت ہے، جمہوریت میں ہم کو موقع ملتا ہے، موقع کے تحت ہم جا کے اس کو اس کی بھاشا میں زبان دیتے اور مسلمانوں کے اتحاد کا مظاہرہ کر کے ہم اس کو بتا کے آتے. لیکن نہیں، اس کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنا ہے، اس واسطے وہاں پر اس کو کامیاب ہونے کے لیے فری وقت دیا جاتا ہے. 3 الیکشن میں اس کو فری وقت دیا تھا. آپ سوال کریے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے پاس کہ کیا منصوبہ ہے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے پاس راجہ سنگھ کو جو ہے گوشہ محل سے روکنے کے لیے. کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو اس کا. ارے ٹھیک ہے، آپ کو اگر خواجہ بلال کا چہرہ پسند نہیں ہے، آپ کو خواجہ بلال کا اگر جو ہے زباں پسند نہیں ہے، ماضی میں خواجہ بلال نے بہت سارے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف بیانات دیے ہیں، اگر اس بنیاد پہ خواجہ بلال آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پسندیدہ چہرے بہت سے ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کے آپ مسکراتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک چہرے کو لے کے آ کے گوشہ محل دے دینا تھا. کچھ 2-4-8 دن سے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ بات کی اطلاعات مل رہی تھی کہ خواجہ بلال احمد کو گوشہ محل کی سیٹ نہ ملنے کی بنیاد پر خواجہ بلال احمد مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری کی جو ہے غور و فکر میں ہیں. اس بات کی اطلاعات سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہیں. میں آج اس کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں. میں سب سے پہلے گوشہ محل کی ٹکٹ کا دعوے دار یقیناً تھا، اور آج میں جب مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری اختیار کر رہا ہوں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیوں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کیوں نہیں گوشہ محل سے اپنا امیدوار کھڑا کرتے ہیں. اب اس کے اوپر یہ ایک ایسی ٹاپک ہے جس کے اوپر بہت کچھ بولا جا سکتا، بہت کچھ سنا جا سکتا، اور ہر ایک کی اپنی اپنی ایک الگ الگ تھاٹ ہے. لیکن میں آج اس بات کو یہاں پر کلیئر کبھی کرنا چاہتا ہوں کہ گوشہ محل کے اندر، گوشہ محل اسمبلی کانسٹیٹنسی کے اندر ٹوٹل وہاں پر مسلمانوں کی تعداد 79,000 یعنی قریب 80,000 کی لسٹ اکتوبر کے مہینے میں جاری کی گئی تھی. ابھی فائنل لسٹ الیکشن سے 2-8 دن پہ 10 دن پہلے کچھ جو ہے آئے گی، جس کے اندر کچھ بڑھیں گے یا پھر کچھ کم ہوں گے. تو چلیے مان کے چلتے ہیں کہ 80,000 کرنا تھا وہاں پر. آپ مسلمان کو وہاں پہ کھڑا کر کے آپ اس کی تائید کرنا تھا. بی آر ایس کے جو آپ کے جو تعلقات ہیں، اس تعلقات کی بنیاد پہ بی آر ایس سے آپ ایک اچھے سے ہندو کینڈیڈیٹ کو لانا تھا اور اس کو بولنا تھا کہ تم مسلم بستیوں میں انٹر مت ہو، ہندو بستیوں میں جاؤ، کام کرو. ان کے ووٹوں کو آپ پولرائز کرانا تھا، جیسا آپ کرتے ہیں، جیسا آپ فیروز خان کے لیے کرتے ہیں، جیسا ملک نامپلی کے لیے آپ کرتے ہیں، جیسا ملک پیٹ کے لیے آپ کرتے ہیں، جیسا یاقوت کے اندر ہندو ووٹوں کو بائفرکیٹ کرنے کے لیے آپ کام کرتے ہیں. ویسے ہی لے کے جا کے راجہ سنگھ کے خلاف میں آپ ٹی آر ایس سے ایک ہندو کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ ڈلانا تھا، اور کے ٹی آر جو آپ کے ماموں بھانجے جو بھی ہے، آپ ان کے ذریعے اس کو انسٹرکشنز پاس کرنا تھا کہ مسلم بستیوں میں کام نہیں کرنا، مسلمانوں کی 80% ہے، تم جاؤ ہندو بستیوں میں کام کرو. اسدالدین اویسی صاحب نکل کے اگر گوشہ محل میں مسلمان بستیوں میں 80,000 ووٹروں کے درمیان میں اگر پھر کے اسدالدین اویسی صاحب پیدل دورے کر کے اگر مسلمانوں کو وہاں پہ جو ہے بیدار کرتے، 80,000 میں اگر 55,000 بھی مسلمان اگر نکل کے اگر مسلم کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تو میں یہ سوال حیدرآباد کی عوام کے لیے چھوڑتا ہوں، کیا یہ ملون ہارتا نہیں سکتا تھا؟ ارے ذاتی پیسہ ہم لگا دیتے، لوگوں سے چندہ منگ کے لے کے جا کے گوشہ محل لڑا دیتے اگر آپ کسی مسلمان کو دیتے. میں اپنی ذات کے طور پہ، اللہ کے فضل و کرم سے چندے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ذات سے 2-4-8 کروڑ لگاتا، گوشہ محل اس کے وہ ملون کے خلاف میں الیکشن لڑتا اور یہ بتاتا کہ اس کو مسلمانوں کا اتحاد یہ ہوتا ہے. لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس. اب اس کی آپ تیاری کر رہے ہیں، اس کو لوک سبھا میں لانے کی تیاری ہے، اس وجہ سے اس کو وہاں پہ فری وقت دیا جا رہا ہے. اور ایسی جماعت کے ساتھ رہنا میں نہیں سمجھتا میرے لیے جو ہے قابل فخر ہو. اس لیے اس بنیاد پر میں آج مجلس اتحاد المسلمین سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں. میں مجلس اتحاد المسلمین چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. آگے میں کیا کروں گا، کس کے ساتھ جاؤں گا بھی یا نہیں جاؤں گا، یا سیاست میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا تو کس کے ساتھ رہوں گا، اس کا اعلان میں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے میں ہمارے لوگوں تک پہنچاتے رہوں گا. لیکن یہ بات بالکل حیدرآباد کے میرے جیسے مسلمان کے لیے ناقابل قبول ہے کہ کیوں نہیں ہم گوشہ محل میں جہاں پر 80,000 مسلمان ہمارے ہیں، کیوں نہیں ہم وہاں سے مسلمان کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرتے ہیں، کیوں نہیں ہم بی آر ایس کا استعمال کر کے، ٹی آر ایس کا استعمال کر کے ہم کیوں نہیں وہاں پر جو ہے ہندو ووٹوں کے اندر جو ہے ہم بائفرکیٹ کرنے کا کام کرتے اور مسلمانوں میں اتحاد کا نعرہ لگا کے ہم مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے اور اس ملون کے خلاف مسلمان ایک طور پر
मैं समझता हूं अगर हम मुसलमानों के अंदर अगर निकल के अगर जो है हम पैदल दौरे करते हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप मिसिंग करते, तो घरों से चुमटियों की तरह मुसलमान निकल कर जो है पोलिंग के दिन अपने वोटों का मुजाहरा करते हैं और ये मलून हारता। आप देखिए कोई पॉलिसी नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास। एक पॉलिसी बता दीजिए कि राजा सिंह को मलून को हराने की एक पॉलिसी बता दीजिए। नहीं, उसको सियासी तौर पर जिंदा रखना चाहते हैं। और ऐसी जमात जो इस गुस्ताख रसूल को जिंदा रखना चाहते हैं, बाखुदा ऐसी जमात के साथ मैं रहना मुनासिब नहीं समझता हूं। इसलिए आज मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपना दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। शुक्रिया।